کھانے کا انتظام مخلوط ہو تو اس میں جانا جائز ہے نہیں. پردے کا انتظام نہیں ہے, مخلوط دعوت ہے تو اس میں شرکت جائز نہیں ہے. کسی کا دل رکھنے کے لیے بھی شرکت جائز نہیں ہے اس میں. رشتہ داری جوڑنے کے لیے بھی شرکت جائز بولیں بھائی نہیں ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی مکس گیدرنگ میں جہاں دعوت ہو تو وہاں اگر ہم نہیں جائیں گے تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. یار اس کی آواز بڑھا دو یار, پھر وہی ہو رہی ہے, پتہ نہیں آواز کو کیا ہو گیا. تو لوگ ناراض ہو جائیں گے, خونی رشتے ٹوٹیں گے. تو یہ خونی رشتے توڑنے کا گناہ اسے ہوگا جس نے مکس گیدرنگ کا انتظام کر کے آپ کو آنے سے روک دیا ہے, اس کو گناہ ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو کسی کا دل جوڑنے کے لیے اپنا دین توڑنا جائز نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں, اس کے بعد ابا اماں بچے بیوی بھائی بہن یہ سب اس کے بعد ہیں. تو بھائی ان کو بھی تو رشتہ داری جوڑنے کا خیال ہونا چاہیے نا. ان کو پتہ ہے جب یہ شرکت نہیں کرتا تو ہم مس گیدرنگ نہ کریں, ہم الگ الگ انتظام کر لیں. لوگ آ کے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو بہت کوشش کر لی مگر وہ سیپریٹ انتظام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور بہت میں نے دھمکیاں بھی دے دی, میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں نہیں آؤں گا مگر وہ انتظام نہیں کر رہے. تو میں نے کہا پھر نہیں جائیں. کہنے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں رشتہ داروں کا خیال نہیں آتا, تم شادی میں نہیں آ رہے, تم دعوت میں نہیں آ رہے. تو آپ ان کو بولے, میں نے کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ تم گناہ پہ اتنے ڈھیٹ ہو کہ تمہارا سگا بھائی شادی میں نہیں آ رہا لیکن تم اس کو منانے کے لیے بھی گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو. تم اتنا ڈھیٹ پنا دکھا رہے ہو کہ تمہارے رشتے ٹوٹ رہے ہیں مگر تم پھر بھی اللہ کی بغاوت کر رہے ہو. تو غلط بات پہ جب تم اتنے ڈھیٹ ہو تو میں صحیح بات پہ اس سے زیادہ ہمت دکھاؤں گا. ہٹو بچوں, ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ میں صحیح بات پہ اس سے زیادہ ہمت دکھاؤں گا, نہیں آؤں گا ایسی کی تیسی جو مرضی کرنا ہے کرو. بے دین آدمی اپنی بے دینی پہ بڑی استقامت دکھاتا ہے, ڈھیلا پن کہاں سے آتا ہے؟ جو دیندار ہے وہ ایکچولی اگر میں نہیں گیا تو میں وہ میرے بھائی کیا بولے گا, لوگ بولیں گے فنڈامنٹلسٹ ہے, بنیاد پرست ہے, لوگ کیا بولیں گے. تو بھائی اتنا براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ گناہوں میں بھی حدیث میں کیا آتا ہے, پچھلی امتوں میں جب کوئی گناہ ہوتا تھا تو بنی اسرائیل کے علماء روکتے تھے لیکن پھر اس گناہ میں ان کے ساتھ شرکت بھی کر لیتے تھے. آہستہ آہستہ اللہ نے روکنے والوں کو دلوں کو بھی ایسا کر دیا جیسے گناہگاروں کا ہوتا ہے, اور سب پر پھر داؤد علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے لعنت کی. تو آپ جوڑ پیدا کرنے کے لیے یاد رکھو خاموشی اختیار کرنا جائز ہے. مثلا ہر جگہ فنڈر گیری بھی ٹھیک نہیں, آپ جا کے تبلیغ شروع کر دیں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ مکس گیدرنگ کیوں ہو رہی ہے, غلط ہو رہا ہے, حرام ہے اسلام میں, یہ سب غلط ہے. تو ہر جگہ تبلیغ بولو نا نہیں کی جاتی. وہ پھر خام خواہ میں دین کا مذاق اڑائیں گے, بولیں گے چلو مولوی نکلو یہاں سے. تو آپ کو کیا ضرورت ہے جا کے بلا وجہ ان کو, ہر جگہ کا ایک موقع ہوتا ہے. تبھی مجھے لوگ جب شادی بیاہ میں بیان کے لیے بلاتے ہیں میں نہیں جاتا. میں کہتا ہوں لوگ وہاں کھانا کھانے آئے ہیں, مولانا کی تقریر سننے نہیں آئے, یہ موقع نہیں ہے بیان کا. ہر آدمی گول میز پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, کسی کا منہ ادھر ہے کسی کا منہ ادھر ہے, ہم ادھر بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں, وہ ادھر منہ کر کے سن رہے وہ بیان. یہ کوئی بیان کا ماحول ہی نہیں بنتا نا, تو یہ موقع نہیں ہے. ایک دفعہ ایک صاحب کو بلایا ولیمے کی دعوت پہ, رو رو کے دعا کروائی انہوں نے. میں نے کہا یہ ولیمے کا موقع خوشی کا موقع ہے, رو رو کے دعا کرنے کا موقع نہیں ہے. سب دولہا کو دیکھ رہے تھے کتنا رو رہا ہے. تو ہر جگہ نا ہر چیز نہیں جچتی ہے. اب ولیمے کا موقع ہے, مبارک بات ہے, خوشی ہے, بھائی آپ ہو ہا 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 رونے کی ایک محفل لگی ہوئی ہے. بھائی یہ کیا ہے, شادی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ جنازہ ہو رہا ہے کسی کا. تو ٹھیک ہے جو رو کے دعا کروا رہے تھے ان میں تو اخلاص تھا, وہ تو بیچارے اپنے لحاظ سے ٹھیک کر رہے تھے, وہ تو یعنی ان کا تو میں اپریشیٹ اس لیے کروں گا کہ اس موقع پر بھی وہ اللہ کو نہیں بھولے. ان میں اتنا غم تھا, اتنا اللہ کا ڈر تھا کہ رو رہے تھے. لیکن
میری رائے یہ ہے کہ یہ رونے دھونے کا موقع نہیں ہے, یہ خوشی کا موقع ہے. آپ مٹھائی کا ڈبہ لے کے جائیں, دولہا کا منہ میٹھا کرائیں, کچھ واض و نصیحت تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. بھائی بیٹھ گئے تھوڑا سا, بھائی دیکھو ماشاءاللہ شادی ہوئی ہے, سنت کے مطابق ہوئی ہے, آپ لوگ بھی شادی کریں تو سنت کے مطابق کریں. اتنی ہلکی پھلکی تو ٹھیک ہے, چلتا ہے یہ تو. لیکن باقاعدہ تفصیلی بیان وہاں پہ وہ لوگ سننے نہیں آئے ہوتے, منہ ادھر ادھر ہوتے ہیں, بہت مشکل ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں بھائی ان کو بولو کہ یار ادھر آ جائیں, بیان الفلاحیہ مسجد میں ہوگا وہاں کے سنیں, یا کہ کوئی اور عقیقے میں بھی سمجھ میں آتا ہے بیان, عقیقے کی محفل میں بھی سمجھ میں آتا ہے, بچے کا قرآن ختم ہوا ہے اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ بیان ہونا چاہیے. لیکن بارات میں بیان ساڑی اقلچ نہیں آتا. وہ پھر ہاں نکاح جب ہو رہا ہو نا, نکاح کی محفل ہو مسجد میں نکاح, اس میں بھی بیان ہو سکتا ہے. اور اگر بارات میں بیان کرنا ہی ہو, اول تو بارات ہی نہیں ہے شریعت میں تو ولیمہ ہے, بارات تھوڑی ہے, تو ولیمے میں بیان کرنا بھی ہے تو پھر لوگوں کو یہ کہا جائے کہ بیان کے لیے ہم آپ کو بلا رہے ہیں, اور اس میں ضمناً ولیمہ بھی ہو جائے گا, تاکہ لوگ پہلے سے یہ دماغ میں رکھ کر آئیں کہ ہم بیان سننے جا رہے ہیں. لوگ دماغ میں یہ رکھ کر آ رہے ہیں کہ خوشی منانے جا رہے ہیں, کھانے پینے جا رہے ہیں, خوشبو لگا کے پرفیوم لگا کے تیار ہو کے بالکل فٹ فاٹ ہو کے غل غپاڑے کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. وہاں مولوی کو دیکھ کے گھبرانے لگتے ہیں, یار یہ یہاں کہاں پہنچ گئے, پتہ نہیں یہ کیا شروع کر دے گا یہاں پہ. تو وہ بات کو پھینکنے والی بات ہو جاتی ہے, سمجھ رہے ہیں نا. تو ہر جگہ تبلیغ نہیں ہے آپ جا کے ہر ایک کو ہر وقت سمجھانا شروع کر دیں. مس گیدرنگ ہو رہی ہے تو آپ وہاں گھس کے تقریر شروع کر دیں, تو یہ تو مناسب نہیں ہے, مصلحت کے خلاف ہے. لیکن اس میں شرکت کرنا شروع کر دیں جوڑ پیدا کرنے کے لیے, یہ بھی جائز نہیں ہے. جوڑ پیدا کرنے کے لیے خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے تاکہ نفرت نہ پھیلے, لیکن جوڑ پیدا کرنے کے لیے گناہ میں شرکت کی اجازت کسی قیمت پہ نہیں ہے. گناہ کو اپریشیٹ کرنا بھی جائز نہیں ہے. مثلا آپ جوڑ پیدا کرنے کے لیے چلے گئے, کہیں مکس گیدرنگ ہو رہی ہے, آپ کہیں یار ٹھیک ہے یار یہ بھی ٹھیک ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اللہ غفور رحیم ہے, بخشے جاؤ گے کوئی, تاکہ وہ دل ان کے قریب ہو جائیں. تو دل قریب کرنے کے لیے غلط باتیں کہاں سے جائز ہو گئی بھائی, غلط بیانی سے کام لینا کہاں سے جائز ہوگی. اللہ نے کب کہا ہے کہ میں معاف کر دوں؟ خاموشی اختیار کر لو, لیکن غلط بات میں کسی کو اپریشیٹ مت کرو, اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. یہ حدود ہیں شریعت کی.